حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، جنوں پر ان کی حکومت تھی. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ تعمیرات کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنوں نے بڑی بڑی تعمیرات کی. ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور ان کو دیگر کاموں کی ذمہ داری بھی سونپی جاتی تھی، حتیٰ یہ کہ ایک شے کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے. علماء نے بات بتائی کہ یہ جو لفظ ہے جو ہم ویسی روانی میں صرف پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ خود یہ لفظ جو ہے یا یہ جو فقرہ ہے یہ بھی بہت زیادہ اس حوالے سے کارگر ہے. تو خیر بہت سارے لوگوں کے مابین بہت سی دشمنیوں کی وجہ بھی شیطان ہوتا ہے. ایک اور چیز جس کے بارے میں I'm sure کہ سب جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم چونکہ جنوں کی بات کر رہے ہیں، انسان جنوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں پتہ ہے، چونکہ ہم انسان ہیں تو معلوم ہے کہ ہم جنوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جن انسانوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے یا جن انسانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کا ایک انداز سے جواب قرآن مجید میں ہی ہے اور سورہ جن میں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلے کے وقتوں میں عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ جب، اور شاید آج بھی کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہو، کہ وہ لوگ جب کسی ویران وادی میں قیام کرتے تھے، کسی ایسی جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوتا تھا کہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ لوگ نہیں ہیں، تو وہاں وہ یہ کرتے تھے کہ ایک طریقہ کار تھا، وہ بلند آواز میں ایک بات کہتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ اس وادی کے جن سے بلند آواز میں پناہ کی درخواست کرتے تھے. یعنی مثلا اس طریقے کی بات کرتے تھے کہ اے اس وادی کے جن، اس وادی میں قیام کے دوران میں تیری پناہ لیتا ہوں. یہ ان کا طریقہ کار تھا. تو قرآن کریم نے سورہ جن میں انسانوں کی جنوں سے پناہ کا ذکر کیا ہے باقاعدہ کہ یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا، اور اس کا اثر کیا ہوا یہ بھی بتایا ہے. کیا مطلب؟ ایک آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح ان انسانوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. یعنی بتایا کہ بھئی انسان جنوں سے افضل مخلوق ہے، لیکن جب انسانوں کی پناہ لینے کی وجہ سے، جب انسانوں نے اس انداز سے جنوں سے پناہ لینا شروع ہوئی، باواز بلند یہ کہنا شروع ہوئے، تو پھر وہ جن اور وہ شیاطین تکبر کا شکار ہوئے. کہہ رہے یہ یعنی ہمیں اس انسان سے ڈرنا چاہیے، یہاں تو الٹا معاملہ، یہ انسان ہم سے ڈر رہا ہے. تو پھر یہ باقاعدہ یہ قرآن کریم میں سورہ جن میں اس کا ترجمہ آیا، تو اس سے پتہ لگا کہ وہ انسانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمارا اس پر آتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کیا کیا دیے ہیں. تو شیطان کے عمومی اختیارات بھی ہیں اور بہت خصوصی اختیارات بھی ہیں. شیطان ایک عام آدمی کو وسوسے سے بہکا سکتا ہے. اگرچہ قرآن اور سنت میں شیطان اور جنات کے وسوسے ڈالنے کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ ناس میں خاص طور پر اور دیگر بہت سے مقامات پر شیطان کا انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے کا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہاں تک ہے کہ مطلب گویا شیطان ایک مچھر کی، جس طرح مچھر انسان کے کاندھے پر بیٹھ کر، تو گویا اس طریقے سے شیطان ایک مچھر کی مانند انسان کے کاندھے پر بیٹھ کے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، انجیکٹ کرتا ہے، اس انداز سے انجیکٹ کرتا ہے. لیکن دیگر بہت ساری آیات اور احادیث میں شیطان کے خصوصی اختیارات کا بھی ذکر ملتا ہے. کس طریقے سے شیطان کو خصوصی اختیارات بھی دیے گئے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے خصوصی اختیارات کے تحت شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جانی اور مالی تکالیف میں مبتلا کیا. مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ جیسا کوئی گناہگار ہو تو وہ بہت عمومی اختیارات سے بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. ایوب علیہ السلام جیسا صابر ہو تو خصوصی اختیارات سے بھی شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اگر ایوب علیہ السلام جیسا صابر تو پھر وہ خصوصی اختیارات سے بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایک اور چیز، شیطان ایک اور بھی وہ کام کر سکتا ہے جو کہ شاید ہمارے یا میرے کم از کم امیجنیشن میں نہیں تھا کہ اچھا جن یا شیاطین یہ کام بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا، وہ بڑی بڑی تعمیرات تک کر سکتے ہیں. یعنی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر کوئی اتنا بڑا کوئی اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے تو یہ طے ہے کہ وہ اسٹرکچر کسی انسان نے بنایا ہوگا، کسی جن نے تو نہیں بنایا ہوگا.
لیکن وہ اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں بحکم خدا اگر اللہ تعالیٰ چاہے. کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، جنوں پر ان کی حکومت تھی. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ تعمیرات کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنوں نے بڑی بڑی تعمیرات کی. ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور ان کو دیگر کاموں کی ذمہ داری بھی سونپی جاتی تھی، حتیٰ یہ کہ ایک شے کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں وہ جو تخت ہے ملکہ بلقیس کا، تو اس میں اگین یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جنوں میں سے ایک بڑے جن نے عرض کیا کہ میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان یا جن یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ منو ٹنو وزنی کوئی چیز دنیا کے ایک کونے سے اٹھا کے دنیا کے کسی دوسرے کونے میں پہنچا دیں. ایک اور چیز جاتے جاتے چیزوں کا بھول جانا، اس میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن سے پتہ چلا. بس دو چھوٹے چھوٹے واقعات پھر آج کی گفتگو تمام کہ کس طریقے سے شیطان کی اسٹریٹجیز میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چیزیں بھلا دیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کو مصریوں نے جیل میں ڈال دیا. جیل میں آپ کا ایک ساتھی تھا، وہ ساتھی بادشاہ کا خاص آدمی تھا. یوسف علیہ السلام نے اس ساتھی کو بتایا تھا کہ اب سے کچھ دنوں کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے. یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جب تم رہا ہو جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. ایسا ہی ہوا، وہ شخص رہا ہوا. رہا ہونے کے بعد اگر وہ بادشاہ سے ذکر کرتا یوسف علیہ السلام کا تو یوسف علیہ السلام کی رہائی کے اسباب ہو جاتے ہیں. قرآن نے یہ بتایا کہ شیطان نے اس قیدی کو یہ بات ہی بھلا دی، اور نتیجے کے طور پر یوسف علیہ السلام نے مزید بہت عرصہ جیل میں گزارا. اور جاتے جاتے سورہ کہف کا وہ واقعہ جو ہم نے سحر میں عرض کیا تھا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے اپنے شاگرد کے ساتھ، شاگرد کا نام تھا یوشع بن نون. ملنے جا رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے، کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ میں لیا تھا. راستے میں ایک جگہ پر رکے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالو تاکہ ہم کچھ کھا لیں اور پھر سفر کو آگے بڑھائیں. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. وہ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ عام حالات میں انسان سوچے کہ کوئی آدمی یہ بات کیسے بھول سکتا ہے، اس لیے کہ بہت ہی ان یوزول واقعہ تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے شاگرد نے ایک مچھلی لی تھی کھانے کے لیے ساتھ. وہ جب ایک مقام پہ رکے تھے اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہوئی. نہ صرف ہے کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی بلکہ اس مچھلی نے قریبی دریا ندیاں جو بھی تھی اس پہ چھلانگ لگا دی اور وہ چلی گئی وہ مچھلی. جب موسیٰ علیہ السلام نے آگے ایک مقام پہ رک کر اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ کھانے پینے کا سامان نکالو تاکہ ہم کھا لیں، تو قرآن میں آیا یہ کہ ان کے شاگرد نے کہا کہ میں آپ کو یہ واقعہ بتانا چاہتا تھا، شیطان نے مجھے یہ بات ہی بھلا دی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرز کا واقعہ پیش آیا ہے. تو یعنی یہ چیزوں کا بھلا دینا یہ بھی شیطان کی اسٹریٹجیز میں سے